نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ آپ نے دیکھا کہ مسلسل پچھلی جب سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء اور خاص طور پر ان پیچھے 3-4 رکوعوں کے اندر مسلسل منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین کتنا خطرناک طبقہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اس تحریک کو بے انتہا نقصان پہنچایا، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے خفیہ طور پر کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمانوں کی یہ تحریک جو ہے یا اسلام جو ہے یہ آگے پھیلنے نہ پائے، بلکہ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں۔ یہ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے۔ اسی طرح کے کچھ گروہوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ سب منافقین کے درمیان بھی مختلف قسم کے گروہ تھے، کچھ یہودیوں میں منافقین تھے، کچھ مشرکین کے اندر بھی منافقین تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور کچھ ایسے منافقین تھے جو مدینہ سے دور مختلف دیہات میں، گاؤں میں، مختلف علاقوں میں رہتے تھے، کچھ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری صورتحال کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین، کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقین کے بارے میں، فئتین، تم 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے ہو۔ یعنی جو مخلص مسلمان تھے ان کے اندر بھی 2 رائے بن گئی تھی، 2 آراء بن گئی تھی منافقین کے بارے میں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ سب کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، برادریاں تھیں، قبیلے تھے۔ اب کچھ مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ چلے کوئی بات نہیں، یہ اسلام کا نام تو لیتے ہیں نا، تو ذرا ہمیں ان سے نرمی سے کام لینا چاہیے، ان کے خلاف زیادہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن یہ صحیح مسلمان بن جائے۔ اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ کیونکہ سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ان سے سختی سے کام لیا جائے۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ایک گروہ ان منافقین کا یہ باقاعدہ ہجرت کر کے مدینے آ گیا، اور مدینے آ کر مسلمانوں میں یہ مشہور کر دیا کہ جی ہم ہجرت کر کے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد کہا جی ہم نے تو اسلام دیکھا، یہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک سازش تھی کہ مسلمانوں کے دلوں کو خراب کیا جائے، جو مخلص مسلمان ہیں ان کو بھی خراب کیا جائے، اور وہ بھی شکوک کے اندر، شک کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ پھر اس طرح علل اعلان کہ جی ہم تو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر کہہ کو کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہانہ کر کے جی ہمیں ہمارا کچھ سامان رہتا ہے، کچھ سامان تجارت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وغیرہ وغیرہ کر کے واپس چلے گئے، اور اصل مسئلہ ان کا یہ تھا۔ اب اس طرح کے گروہوں کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان 2 رائے تھی، یعنی مسلمان خود 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہا کہ جب کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں نے جو کمایا ہے، یعنی ان کے جو کرتوت ہے انہی پر الٹے ڈال دیے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، یہ اللہ نے اس گروہ کو مخاطب فرمایا مسلمانوں میں جو یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو ان تہدوا کہ وہ ہدایت پائے جائیں، من اضل اللہ، وہ لوگ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اب اللہ نے گمراہ کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے زبردستی کان سے پکڑ کے گمراہ کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ ان کے کرتوت اس قابل ہو گئے تھے،
ان کے اعمال اس سطح پر پہنچ گئے تھے کہ اب ہدایت کا کوئی امکان رہا نہیں تھا۔ اب یہ اللہ کے رسول تو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی آج کے دور میں ہم کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی اب اس کے دل پہ تالے لگ گئے ہیں، اب یہ ہدایت نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، ہمارا کام تو صرف دعوت دیتے چلے جانا ہے اور آخر تک موت تک چلے جانا ہے، باقی اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے، وحی آ رہی تھی، اللہ بتا رہے تھے، اس سے اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کے دلوں پر اب تالے لگ گئے ہیں، ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے تم ان کی ہدایت کے بارے میں یہ خواہش نہ رکھو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی اور راستہ ممکن نہیں ہے ہدایت کا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو اس ثابت کر دے کہ اب میرے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالی لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ زبردستی تعالی لگا دیتے ہیں، پہلے بندہ یہ پروو کرتا ہے، ڈیزرو کرتا ہے اس بے ہدایتی کا، اس کفر کا، پھر اللہ اس کے دلوں پر تالے لگاتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، فرمایا ان کی خواہش تو یہ ہے، یعنی یہ بار بار مسلمانوں میں آتے ہیں، پھر اسلام چھوڑتے ہیں، پھر مرتد ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے لَوْ تَكْفُرُونَ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً پھر تم سب برابر ہو جاؤ، ایک جیسے ہو جاؤ۔ یعنی اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، دلوں کے اندر ان کی، اب یہ دلوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں نا، دلوں کا حال اللہ نے بتا دیا کہ اصل میں ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، فرمایا تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ منافقین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی تھی کہ اب ان کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے، اب تم ان کے ساتھ کوئی دوستی نہ رکھو۔ اب ان آیت کو اٹھا کر آج کے کافروں پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ان کی ہدایت کا امکان تو موجود ہے، پتہ نہیں کون کس لمحے ایمان لے آئے، موت تک امکان موجود ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہی آتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب غلطی یہ ہوتی کہ لوگ ان کو اٹھا کر آج کے کافروں پر اپلائی کر دیتے ہیں اور دعوت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، فرمایا جب تک کہ یہ اصلی ہجرت کر کے مدینے میں نہ آ جائیں اس وقت تک ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ اس زمانے میں ہجرت وہ ایمان کی نشانی تھی، ہجرت ایمان کی علامت تھی، اور جو باوجود وسائل ہونے کے اور باوجود اپنے استطاعت رکھنے کے ہجرت نہیں کرتا تھا، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ منافق ہے۔ نہ ہجرت کرنے والوں میں دو گروہ تھے، ایک کو اللہ نے کہا مستضعفین، یہ کمزور لوگ ہیں، بیچاروں کے پاس اسباب نہیں ہیں، کمزور ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بڑی رحمت کا اور شفقت کا معاملہ فرمایا۔ اور ایک یہ گروہ تھا کہ جن کے پاس وسائل بھی تھے، استطاعت بھی موجود تھی، پھر بھی یہ ہجرت فرمایا نہیں کرتے۔ اگر یہ ہجرت نہیں کرتے تو پھر ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور بلکہ کیا کرو، فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اب یہ ایک خاص گروہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کو یہاں سے کاٹ کر آپ کہیں اور اپلائی نہیں کر سکتے، یہ پیچھے پورا پس منظر چل رہا ہے، پورا یہاں پہ سیاق و سباق موجود ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر کئی کافروں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ مار دو، قتل کرو، نہیں ایسا نہیں ہے، پیچھے پورا پس منظر موجود ہے، اسی سیاق و سباق کے اندر بات ہوگی کہ ان کے بارے میں، اس گروہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرارتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بار بار ان کا رویہ یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اب یہ جہاں بھی ملیں، جہاں بھی پائیں، اگر پھر حرکت کریں ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور آئندہ کے لیے ان کے کوئی دوست اور مددگار نہ ڈھونڈو، ان میں سے یہ تمہارے دوست اور مددگار نہیں ہو سکتے۔ إِلَّا الَّذِينَ، ہاں فرمایا ایک استثناء اس کے اندر موجود ہے، ایک ایکسیپشن ہے، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، یَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِیثَاق، یعنی ان منافقین میں سے بھی وہ گروہ جو کسی ایسی قوم قبیلے کے پاس چلا جاتا ہے جس کا تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ قبائل کے معاہدے تھے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، فرمایا اگر یہ منافقین تم سے بھاگ کر اس قبیلے کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اس قبیلے کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تم ان کو نہ چھیڑو۔ اب دیکھو اسلام نے میثاق اور عہد کی کتنی پابندی کی ہے،
یعنی پتہ ہے منافقین ہیں، پتہ ہے شرارتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ اس قبیلے قوم کے پاس چلے گئے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ ہے اور مسلمانوں کے حمایتی ہیں، امن کے ساتھ ہیں، فرمایا اگر یہ ان کے پاس چلے جائیں تو پھر ان کو نہ چھیڑو، پھر ان کی اس معاہدے کی پاسداری کرو، کیونکہ اب یہ اس قبیلے میں قوم میں شامل ہو گئے ہیں۔ او جاؤکم حسدت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا فرمائے تمہارے پاس یہ اس حالت کے اندر آئیں کہ اب ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہ ہو، یعنی کمزور ہو چکے ہوں، کمزوری ظاہر ہو رہی ہو، اب یہ ان کی طاقت ختم ہو چکی ہو، اگر یہ اس حال میں آئیں کہ نہ تم سے لڑ سکیں نہ اپنی قوم سے لڑ سکیں، فرمایا پھر کیا کرو، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر بھی ان کو چھوڑ دو، اعتزال کرو، ہٹ جاؤ ان سے، ان کو چھوڑ دو۔ یعنی اسلام قتل کو، جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا، آخری حد تک اسلام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ بچ جائیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، یعنی کوئی بھی اگر اس طرح یہ آ جائے، کسی ایسی قوم کے پاس چلا جائے جن سے امن کا معاہدہ ہے، یا ان کی طاقت ختم ہو جائے اور یہ بالکل بے بس ہو جائیں اور یہ امکان ختم ہو جائے کہ آئندہ یہ شرارت کریں گے، یہ تمہارے خلاف کوئی پلان کریں گے، فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر تم سے اعتزال کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر ان کو قتل نہ کرو، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ان کی طرف سلامتی کو بھیجو، یعنی ان کے لیے تم سلامتی کا پیغام بنو، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان کے لیے قتل کرنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، یعنی خام خواہ کوئی راستہ نہ ڈھونڈو تاکہ ان کو اور مہلت مل جائے اور شاید یہ پھر ایمان لے آئے۔ یعنی اسلام کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آخری حد تک انسان کو مہلت دی جائے، شاید آخری حد تک یہ ایمان لانے کی کوئی رمق باقی ہو تو وہ ایمان لے آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، لیکن اب قیامت تک چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہے، کوئی اور نبی آئے گا نہیں، اب مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ وہ دعا کرتے رہیں اور دعوت دیتے رہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ دلوں کو کھول دے، اور جہاں پر یہ اجتماعی طور پر ثابت ہو جائے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے اسرائیل کے معاملے میں، اجتماعی طور پر ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، کسی حال کے اندر بھی وہ یہ قبول نہیں کریں گے، تو پھر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی پلان کرنا چاہیے، یہ بالکل ان کا حق بنتا ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ اس کو کسی وقت بھی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔